بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، بی بی فاطمہ گھر کا کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی گھر تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ ہی رو رہی ہے۔ اتنے میں ہی حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، کیوں رو رہی ہو اور پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ نے کہا، اے میرے پیارے شوہر، میں نے خواب دیکھا ہے، میرے بابا جان کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے، اے بابا جان، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا، میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر کہنے لگی، میرا آج اس دنیا میں آخری دن ہے، میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رونے لگے اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا، جیسے میرے بابا کا غم برداشت کیا ہے ویسے ہی میرا غم بھی برداشت کرنا ہوگا۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور یہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی کام کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہا، میرا بھی حق ہے، میرے بعد بچوں کو کون نہلائے گا؟ پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں، میرے بعد آٹا کون پیس دے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگ گئی۔ بعد میں حضرت علی بھی رونے لگ گئے۔ پھر حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیا اور کہنے لگے، اتنا کام نہ کرو۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ اتنے میں ہی امام حسین اور امام حسن تشریف لائے۔ آتے ہی وہ دیکھتے ہیں باپ اور ماں کو، پھر وہ ماں کے سینے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ ہو اس کا اس فانی دنیا میں آج آخری دن ہے، وہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ حضرت علی رونے لگے، بی بی فاطمہ رونے لگی۔ اتنے میں ہی امام حسن اور امام حسین حضرت علی سے پوچھنے لگے، اے بابا جان کیوں رو رہے ہو؟ پھر اپنی ماں سے بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھا۔ حضرت علی کہنے لگے، آپ اپنے نانا کے روضہ مبارک پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، امام حسن اور امام حسین سرکار دو عالم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، آپ لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تم لوگ آتے رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تم کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات جب امام حسن اور امام حسین سنتے ہیں، واپس اپنی ماں کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی آتے ہیں، اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بہت روتے ہیں۔ ادھر سے حضرت علی بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ حضرت علی کو ساتھ بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات، بی بی فاطمہ نے کہا، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہو، کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ اتنے میں حضرت علی کہنے لگے، تو نبی کی بیٹی ہے، اپنا حق ادا کیا ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، بی بی فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، میری وفات پا جانے کے بعد آپ دوسری شادی کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا۔ بی بی فاطمہ تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میری وفات ہو جائے میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، کسی کو کیسے نہ بلاؤں؟
بی بی فاطمہ کہنے لگی میں اپنی ساری زندگی پردے میں گزاری ہے، میرے مرنے کے بعد کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے، جب شام ہو جائے اندھیرا ہو جائے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رونے لگے، بی بی فاطمہ الزہرا رونے لگی، امام حسن اور امام حسین رونے لگے۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آ کر کہا ہے اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخواں پہ اور افطاری کر میرے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک طرف سے جنازے کو حضرت علی کاندھا دے رہے ہیں، ایک طرف امام حسن اور ایک طرف امام حسین کاندھا دے رہے ہیں۔ تبھی وہاں ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی نبی کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو تو جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی رو رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری رو رہا ہے۔ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ رو رہے ہیں، ایک طرف بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی قبر کو کہتے ہیں اے قبر تجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ پھر اندر سے آواز آتی ہے، زمین بولتی ہے میں رشتے نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ آواز ہمارے لیے تھی۔ پھر بی بی فاطمہ کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر امام حسن اور امام حسین حضرت علی کافی دیر تک بیٹھتے رہے اور روتے رہے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو